فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا ونبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بانتهاء عزیز و محترم بزرگوں بھائیوں اور دوستوں اور انتہائی قابل احترام ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، ہمارے آج کے درس کا موضوع حقوق نسواں ہے، خواتین کے حقوق کہ اسلام نے عورتوں کو کیا حقوق دیے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اسلام نے عورتوں کو مردوں کو بھی حقوق دیے ہیں۔ ان دونوں کو اللہ نے بڑا احترام اور بڑی خوبصورت شکل دی ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، انسان کو پیدا کیا بڑی خوبصورت شکل میں، اور پوری بنی آدم کی اولاد کو اللہ نے عزت دی ہے، اللہ نے اکرام دیا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اور یقیناً ہم نے بنی آدم کو بڑی عزت دی ہے۔ شکل و صورت سے لے کر عادات، اخلاق، اقوال، عقل، غرور، یہ ساری چیزیں دے کر انسان کو ایک باعزت مقام پہ کھڑا کیا ہے، باعزت مقام دیا۔ اس کی پیدائش کس طرح ہے، اس کی شکل و صورت کس طرح ہے، انسان دھوکے میں پڑ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مخاطب کرتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اے انسان، تجھے اپنے رب جو بڑا مہربان ہے، اس مہربان رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں برابر کیا، تمہارے سارے اعضاء کو ٹھیک ترتیب کے ساتھ اس کی ترکیب فرمائی، اور جس شکل میں اس نے چاہا، کتنی خوبصورت شکل میں تمہیں پیدا کیا۔ تو اللہ نے لوگوں کو عزت دی ہے، دونوں کے حقوق متعین کیے ہیں۔ خواتین کے حقوق صرف نہیں ہے اسلام میں، مردوں کے بھی حقوق ہے، تمام لوگوں کے حقوق ہے۔ لیکن حقوق نسواں کا موضوع اس لیے آج کل اہمیت اختیار کر گیا ہے کہ ہمارے دشمنوں نے یہ ایک شوشہ چھوڑ دیا ہے کہ اسلام نے عورتوں کو حقوق نہیں دیے،
خواتین کے حقوق نہیں ہیں، سارے حقوق مردوں نے لے لیے ہیں اور خواتین کو کچھ نہیں ملا ہے۔ اور چند چیزیں ہیں جو اعتراض کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ اسلام نے میراث میں عورت کو آدھا حصہ دیا ہے، اسلام نے آدھی گواہی کا حق دیا ہے، پوری گواہی نہیں دی ہے، اسلام نے دیت آدھی مقرر کی ہے۔ یہ ساری چیزیں جو لوگ پیش کر رہے ہیں اور ایک غلط پروپیگنڈا ہے جو کر رہے ہیں، اس لیے ضروری ہوا کہ ایک موضوع حقوق نسواں کا بھی رکھ دیا جائے اور یہ جو سوالات اٹھ رہے ہیں لا علمی کی وجہ سے، ناسمجھی کی وجہ سے، ان سوالات کی جوابات بھی دیے جائے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ واقعی ایسا ہے یا یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے جو اسلام کے خلاف ہو رہا۔ آج ہمارا موضوع اسی سے متعلق ہے، لیکن حقوق سے پہلے اگر ہم ایک بات ذہن میں رکھیں، حقوق، ہم سب حقوق مانگتے ہیں، حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں، ہم میں سے ہر مرد بھی اپنا حق مانگتا ہے، ہر عورت بھی اپنا حق مانگتی ہے، اور مسلسل اسی پہ ہمارا وقت گزرتا ہے کہ حقوق چاہیے اور حقوق ملنے چاہیے۔ اور کبھی کبھار تو ہم کہتے ہیں، نعرہ لگاتے ہیں، حقوق مانگے نہیں جاتے، حقوق جینے جاتے ہیں۔ تو اپنے حقوق کے لیے تو ہم بڑے سرگردان ہوتے ہیں، لیکن ان حقوق کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہے۔ سب سے پہلے یعنی حقوق کے نسواں پر بات کرنے سے پہلے مرد اور خواتین دونوں جو آج موجود ہے، یہ بات ذہن میں رکھی کہ حقوق کے ساتھ فرائض بھی ہے، حقوق کے ساتھ ذمہ داریاں بھی ہے۔ اور یہ جو ہمارے حقوق ہے، مردوں کے، عورتوں کے، سب کے جو حقوق ہے، یہ حقوق پتھروں پر نہیں ہے، نہ جنگل کے درختوں پر ہے، نہ ان حیوانات پر ہے، جانوروں پر بھی نہیں ہے۔ یہ حقوق ہمارے ایک دوسرے پر ہے، کسی اور پر نہیں ہے۔ حق ہم پر ہے، میرا حق آپ پر ہے اور آپ کا مجھ پر ہے۔ انسانوں کے حقوق ہے، ایک دوسرے کے اوپر ہے۔ جس بات کی طرف ہم نے متوجہ ہونا ہے وہ یہ ہے کہ اگر حقوق کی بجائے، حقوق مانگنے اور چھیننے کے دعوے کرنے کی بجائے ہم میں سے ہر مرد اور ہر عورت اپنی ذمہ داریوں کی طرف متوجہ ہو جائے، حقوق خود بخود ادا ہو جائے گے۔ جہاں باپ اور ماں کے حقوق ہے، وہ بچوں کی ذمہ داری ہے، اور جو بچوں کے حقوق ہے وہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ جو بیوی کے حقوق ہے وہ شوہر کی ذمہ داری ہے، اور جو شوہر کے حقوق ہے وہ بیویوں کی ذمہ داری ہے۔ بھائی کے جو حقوق ہے وہ بھائی کی ذمہ داری ہے، پڑوسی کے جو حقوق ہے وہ دوسرے پڑوسی کی ذمہ داری ہے، استاد کی جو حقوق ہے وہ شاگرد کی ذمہ داری ہے، اور شاگرد کی جو حقوق ہے وہ استاد کی ذمہ داری ہے۔ ہم میں سے اگر ہر شخص اپنی اپنی ذمہ داری ادا کرے گا تو حقوق سارے کے سارے خود ادا ہو جائے گا۔ شوہر اپنی ذمہ داری پوری کرے گا، بیوی کے حقوق خود ادا ہو جائے گے۔ بیوی اپنی ذمہ داری پوری کرے گی، شوہر کے حقوق خود ادا ہو جائے گا۔ بچے اپنی ذمہ داری اور اپنے فرائض پوری کرے، ماں باپ کے حقوق ادا ہو جائیں گے، اور ماں باپ اپنے ذمہ داریاں پوری کرے، بچوں کے حقوق ادا ہو جائیں گے۔ جہاں جہاں کسی کا حق ہے وہ دوسری جگہ دوسری کی ذمہ داری ہے۔ ہمارا رویہ یہی ہوتا ہے کہ ہم حقوق کو مانگتے ہیں، ذمہ داری کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ آپ نے سب نے دیکھا ہوگا، جائزہ بھی دیا ہوگا، ہر جگہ یہی ہوتا ہے، لیکن میں بھی تعلیم سے وابستہ ہوں، آپ میں سے اکثریت نے پڑھا ہے، تعلیم حاصل کی ہے۔ اساتذہ کرام اسکولوں کی یا کالج کی یا جس شعبے کے ہے، وہ جب اسٹاف روم میں بیٹھتے ہیں تو اپنا پورا وقت اس پر لگاتے ہیں کہ ہمیں حقوق نہیں ملے، ہماری تنخواہ بڑی نہیں۔ وہ اعلان تو پہلے سے ہوا تھا، جون سے نئے بجٹ پاس ہونے کے بعد آپ کی تنخواہ بڑھ جائے گی، تو جولائی بھی گزر گیا اور اگست بھی گزر گیا، وہ انکریمنٹ تو لگا ہی نہیں۔
یہ سارا وہ کسی پہ لگاتے ہیں، پورا پیریڈ جو خالی ہوتا ہے یا بریک ہوتا ہے سارا اسی پہ لگ جاتا ہے۔ لیکن جب پرنسپل صاحب کے دفتر میں یا ہیڈ ماسٹر صاحب کے دفتر میں میٹنگ ہوتی ہے اور سالانہ پیریڈز تقسیم ہو رہے ہوتے ہیں تو پھر کیا رویہ ہوتا ہے؟ نہیں جی 4 پیریڈ تو نہیں ہونے چاہیے، تو بڑا ظلم ہے، 3 پیریڈ سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے۔ بعد میں تو اس میں وہ سبسٹیوٹ پیریڈ بھی لگ جاتا ہے اور جی بالکل ہمارا دماغ ہی کام چھوڑ دیتا ہے اور یہ نہیں ہو بالکل جی اس کے لیے بالکل تیار ہے، اس پر احتجاج ہے۔ ڈاکٹر صاحبان اپنی تنخواہوں میں اضافے کے لیے ہڑتال بھی کرتے ہیں، شور بھی مچاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، تنخواہ وغیرہ مراعات سب زیادہ ہونے چاہیے، لیکن اسپتال کے اندر او پی ڈی میں یا ایمرجنسی میں مریض تڑپ رہا ہوتا ہے، تڑپ کے مر رہا ہوتا ہے اور ڈاکٹر صاحب اپنے کلینک کے اندر مشغول ہوتا ہے، دوسرے لوگوں سے پرائیویٹ کلینک چلا کے پیسے کما رہا ہوتا ہے۔ پوچھا جائے کیا تیاری بڑی ایمرجنسی تھی تو ظاہر ڈاکٹر کے تو ہر مریض ایمرجنسی تھے، اور کی ایکسپلینیشن کام ہوتی ہے تو ڈاکٹر صاحبان احتجاج شروع کرتے ہیں۔ یہ میں نے ایک 2 مثالیں دی ہے، باقی ہمارا پورا معاشرہ ایسا ہے، ہم اپنی ڈیوٹی نہیں کرتے لیکن اپنا حق پورا مانتے ہیں۔ تو یہ ایک بنیادی اصول جس کی طرف ہمیں متوجہ ہونا چاہیے، اور وہ یہ کہ حقوق کے ساتھ ذمہ داریاں ہیں۔ ہم حقوق کے نسواں کی بات کرتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو حقوق دیے ہیں، بلکہ عورتوں کو حقوق اسلام ہی نے دیے ہیں۔ اسلام سے پہلے بھی دیکھ لیں اور آج کل بھی اسلام کے بغیر جتنے مذاہب ہیں ان کا حقوق کہاں ہے؟ یہ تو اسلام ہے جس نے جاہلیت کے زمانے کے تمام ظلموں سے عورت کو چھٹکارا دیا۔ ایک نمونے کے طور پر آپ ایک واقعہ سن لیجیے جو بڑا مشہور ہے۔ جاہلیت کے زمانے میں عورت کی حالت کیا تھی، عورت کی زندگی کیسی تھی؟ ہر معاملے میں ہر وقت اس کی زندگی کے جتنے بھی مراحل آتے ہیں ہر مرحلے میں ظلم ہے، ہر مرحلے میں اس کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک ظلم ہے۔ پیدائش کے وقت کیا ہوتا تھا؟ لڑکی پیدا ہو گئی، بڑا شرم آ گئی۔ قرآن کریم نے اس معاشرے کی جو تصویر کہتی ہے قرآن میں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ۔ جب ان کو لڑکی کی خوشخبری دی جاتی ہے، یعنی یہاں بات بتائی نا کہ لڑکی پیدا ہونا یہ خوشخبری ہے۔ ایک روایت میں یہ بات بھی آئی ہے کہ جس عورت کے ہاں سب سے پہلے یعنی پہلا بچہ اس کا بیٹی ہو، لڑکی ہو، یہ اس عورت کی خوش قسمتی اور نیک بختی کی نشانی ہے۔ اور بیٹی تو جہنم کی آگ سے نجات کا ذریعہ ہے، ماں کے لیے بھی اور باپ کے لیے بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا جس شخص کی 3 بیٹیاں ہو، تینوں کی اس نے پرورش کی، تربیت کی، حتیٰ کہ وہ بڑی ہو گئی تو مناسب جگہوں پہ ان کے رشتوں کا بھی بندوبست کیا۔ یہ تینوں بیٹیاں اس باپ کے لیے اور ماں کے لیے جہنم کی آگ سے نجات کا ذریعہ بنی۔ مجلس میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جس کی 2 بیٹیاں تھیں۔ اس نے کہا اے اللہ کے رسول اگر 2 بیٹیاں ہو، آپ نے فرمایا 2 ہو تب بھی۔ راوی کہتے ہیں کہ اس مجلس میں کوئی ایسا شخص نہیں تھا جس کی 1 بیٹی تھی، ورنہ اگر وہ سوال کرتا تو اللہ کے رسول نے 1 بیٹی کے لیے بھی یہی بات کہی کہ 200 کی آگ سے نجات کا ذریعہ بنی۔ بیٹی کا پیدا ہونا اور گھر میں بیٹی کی موجودگی تو اللہ کی رحمت ہے، لیکن جب انہیں یہ خوشخبری دی جاتی ہے چہرہ
غم اور غصے سے کالا ہو جاتا ہے اور پھر لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اس بری خوشخبری کی وجہ سے، جو بری خبر اس کو دی گئی ہے اس کی وجہ سے یہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے۔ تو ہم ایک مریض کے ساتھ اسپتال میں گئے تھے، تو وہاں وہ جو دایا تھی لیبر روم قریب تھا، تو ایک عورت نکل آئی اور کسی کا جو بچہ پیدا ہوا تھا وہ ساتھ لے کے جا رہی تھی نرسری میں اپنی کسی جگہ میں۔ تو سامنے سے وہ سارے لوگ دوڑے کہ ابھی خوشخبری میں ہمیں جس طرح اسپتالوں میں ہوتا ہے ہمیں پیسے ملیں گے۔ وہ جو دایا تھی انہوں نے سب سے کہا اور دور ہٹو کوڑی ہے لڑکی ہے، یعنی اس کی کوئی خوشخبری نہیں ہے، آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اور جو اس نے یہ بات بتائی وہ سب اس سے وہاں سے باقی چلتی بیٹی کے جاؤ یہ تو خوشخبری بیٹی سے کہتا ہے، یہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اور پھر سوچتا ہے کہ بے عزتی کے ساتھ اس بیٹی کو رکھ لوں یا اس کو زندہ درگور کر لوں۔ اور یہ صرف سوچ نہیں تھا، اس پر عمل بھی ہوا، بارہا اس پر عمل ہوا۔ ایک شخص کے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی اور جا کر اس نے زندہ درگور کر دیا۔ ایک شخص آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ایمان لا رہا تھا۔ آپ شخص کی کہانی سنیے اور اس معاشرے کی تصویر بالکل بچشم سر دیکھیے کیسا معاشرہ تھا، عورت کی حالت کیا تھی اس معاشرے میں۔ یہ شخص آیا اور کہا کہ میں اسلام لا رہا ہوں لیکن مجھ سے ایک جرم صادر ہوا تھا، مجھے وہ معاف ہو جائے۔ آپ نے پوچھا کیا جرم تھا؟ اس شخص نے اپنی کہانی سنائی اور اس نے کہا میں سفر پر جا رہا تھا، میری بیوی حاملہ تھی اور امید سی تھی کہ بچہ پیدا ہوگا، تو میں نے وصیت کی کہ اگر میرا بیٹا پیدا ہوا تو اس کو زندہ رکھ اور اس کی حفاظت اور نگرانی کر، لیکن اگر میرے ہاں بیٹی پیدا ہو گئی تو اس کو رکھنا نہیں، اس کو فوراً میرے آنے سے پہلے زندہ درگور کرنا ہے، گڑا کھول کے اس کو دفن کرنا ہے۔ کہتا ہے کہ جب میں سفر پہ گیا تو پیچھے میری بیٹی پیدا ہو گئی تھی لیکن میری بیوی نے اس کو دفنایا نہیں تھا۔ ظاہر بات ہے ماں کہاں یہ برداشت کر سکتی ہے، اور ان بیوقوفوں کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ سب کچھ اگر ہم اس طرح سارا معاشرہ اس طرح نہیں تھا، ورنہ پورا معاشرہ اگر بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا شروع کر دیتا تو ان کی نسل کہاں سے چلتی؟ یہ خود جو پیدا ہو گئے کس سے پیدا ہو گئے؟ ابھی جو گھر کا پورا سسٹم چل رہا ہے کس کے ذریعے چل رہا ہے؟ اتنا ایک حماقت کی ایک بیوقوفی تھی، اور یہی بیوقوفی ان کا پورا بڑا کلچر تھا، ان کی بڑی تہذیب بنی ہوئی تھی۔ میری بیوی نے اس کو دفنایا نہیں تھا۔ میں جب گھر واپس آیا تو میری بیوی نے اس کو پڑوسی کے کسی پڑوسن کے ہاں چھپایا ہوا تھا، اور کبھی کبھار میرے غیر موجودگی میں ماں سے ملنے کے لیے وہ آتی تھی۔ ایک دن میں اچانک آیا، میں نے دیکھا میرے گھر کے اندر ایک لڑکی ہے۔ میں نے پوچھا اپنی بیوی سے یہ کون ہے؟ تو میری بیوی نے فوراً ایک سانس میں مجھے کئی باتیں کہی، یہ ہماری بیٹی ہے، یہ میں نے اس کو دفنایا نہیں تھا، دیکھو یہ کتنی خوبصورت ہے، یہ بڑی ہو جائے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، بڑی بات اس نے کہی۔ لیکن کہتا ہے کہ میرے دل پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا، اور میں نے فوراً خدار وغیرہ سامان دیا، بیٹی کو ہاتھ سے پکڑا، صحرا کی طرف چل پڑا۔ آج کل بھی وہ جگہ مکہ مکرمہ میں موجود ہے، اس سے ایک بڑی چار دیواری انہوں نے بنائی ہے اس کے ارد گرد، جہاں جس وقت وہ یہ صحرا تھا اور لوگ اپنی بیٹیوں کو یہاں لا کر دفن کرتے تھے۔ جب میں چل پڑا اور صحرا میں پہنچا تو میں نے ادھر سے گڑھا کھودنا شروع کیا، گڑھا کھودتا تھا، پھر مٹی نکالتا تھا۔ اس دوران میرے سر اور میرے کپڑوں پہ جو گرد و غبار پڑتا تھا، میری یہ بچی جو ابھی چل پھر رہی تھی، یہ بچی اس گرد و غبار کو صاف کیا کرتی تھی، اس کو جھاڑتی تھی میرے کپڑوں سے اور میرے بالوں سے، حتیٰ کہ جب میں اس گڑھے سے مٹی نکالتا تھا تو میری بچی میرے ساتھ اس سے مٹی بھی نکالتی تھی۔
اور جب یہ گڑھا مکمل ہوا تو میں نے اس بچی کو پکڑا اور اس گڑھے کے اندر پھینک دیے، اور یہ بچی اپنے بچپن کی جو زبان ہوتی ہے آدھی آدھی زبان میں میرے ساتھ بات بھی کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی ابا جان کیا آپ مجھے دفن کر رہے ہیں؟ لیکن میں نے جلدی جلدی اس کے اوپر مٹی ڈالنا شروع کیا اور اس کی یہی باتیں دیا آپ نے مجھے مار دیا، آپ مجھے دفنا رہے ہیں، تاکہ اس کی منہ جب صرف نظر آ رہی تھی تو آخری کلمہ بھی یہی تھا ابا آپ نے مجھے قتل کر دیا، آپ نے مجھے دفن کر دیا، لیکن میرے دل میں کوئی رحم نہیں آیا اور اس کے سر کے اوپر بھی مٹی کا وار کر کے میں واپس آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شخص فرما رہے ہیں آپ ذرا کہانی دوبارہ سنائیے، وہ دوبارہ یہی کہانی سنا رہا تھا اور آپ کے چہرے مبارک پر خوبی پانی کے سیلاب کی طرح آنسو بہہ رہے تھے، آپ رو رہے تھے، اور جو شخص سے کہا کہ اسلام تو آپ کا حقوق ہے لیکن اس کے بارے میں تم سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا، یہ جب اس بچی سے سوال ہوگا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور جب زندہ ترکور کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا آخر تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا تھا، وہاں تو آ کر آپ نے جواب دینا، یہ وہ معاشرہ تھا جاہلیت کا جس کی طرف آج ہمیں واپس لے جایا جا رہا ہے۔ عورت کو حکم دیا گیا تھا، اس کو مجبور کیا گیا تھا کس بات پر کہ تم نے باہر نکلنا ہے وہ کپڑے نہیں پہننے ہیں، حتیٰ کہ خصوصی طور پر حرم شریف میں طواف کے لیے آتے ہوئے پابندی لگائی گئی کہ طواف تم نے کپڑے پہن کر نہیں کرنا، کپڑے اتار کر بالکل الف ننگی بن کر تم نے طواف کرنا۔ آج کل بھی یہی کلچر ہے، مرد 3 پیس سوٹ پہنے گا اور عورت کو بس نیکر اور شرٹ پہنے گی، بس اور کچھ نہیں پہنے گی۔ کہتے ہیں یہ ماڈرنیت ہے، یہ جدیدیت ہے، یہ جدیدیت اور ماڈرنیت نہیں، یہ قدیم جاہلیت ہے جس کی طرف ہمیں واپس لے جایا جا رہا ہے۔ اس زمانے کی عورت کی وہ چیزیں بھی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے جو برہنہ ہو کر بالکل ننگی ہو کر بیت اللہ شریف کا طواف کرتی تھی اور اپنے ہاتھوں سے جتنا ہو سکتا تھا اپنی عورت کو چھپا دی تھی، آگے اور پیچھے اپنے دونوں ہاتھوں کو اس نے رکھا ہوتا تھا، اگر وہ شوق سے یہ کام کرتی تو پھر ہاتھ بھی نہ رکھتی اور پھر چیخیں مارتی تھی اور کہتی تھی، اس کے وہ الفاظ کتابوں میں آج تک لکھے ہوئے ہیں، اليوم يبدو بعضه وكله وما بدا منه فلا أحله، آج میرے جسم کا کچھ حصہ جو میں چھپا سکتی تھی وہ میں نے چھپایا ہوا ہے اور جو نظر آ رہا ہے میں کسی کو دیکھنے کی اجازت نہیں دیتی۔ یہ وہ ظلم تھا اس معاشرے کا جو عورت کے ساتھ ہوا رکھا تھا۔ عورت کا شوہر مر جاتا تھا، اس عورت کو ایک الگ جگہ میں بٹھاتے تھے، کسی سے تم نے بات نہیں کرنی، تم نے ناخن نہیں ترشوانے، تم نے بالوں میں کنگھی نہیں کرنی، تم نے کپڑے نہیں بدلنے، تم نے پانی کو ہاتھ تک نہیں لگانا اور کسی انسان سے تم نے بات بھی نہیں کرنی، اور پورا 1 سال اس کی عدت کا زمانہ ہوتا تھا۔ آپ بتائیے 2 دن آپ غسل نہیں کرتے، کپڑے نہیں بدلتے، کیا حالت ہو جاتی ہے، بالوں کی کیا حالت ہو جاتی ہے کہ 1 سال کا عرصہ گزرتا تھا، نہ اس نے کپڑے بدلے، نہ اس نے پانی کو ہاتھ لگایا، غسل کرنا تو بہت دور کی بات تھی، نہ اس نے ناخن کھشوائے، نہ بالوں میں کنگھی کی ہے، اور باقی جو کچھ ہوتا تھا اس ایک جگہ میں ہوتا تھا۔ 1 سال میں یہ ایک بلا بن جاتی، ایک عجیب سی چیز بن جاتی، اور پھر جب باہر نکلتی تھی سال کے بعد وہ اس سے کہتے تھے کہ تم نے پہلی بات جو کہنی ہے وہ تم نے کسی پتھر کے ساتھ، کسی جانور کے ساتھ، کسی درندے کے ساتھ بات کرنی ہے، انسان سے بات نہیں کرنی، اس لیے کہ
وہ عجیب سی چیز بن چکی ہوتی تھی اور کسی سے بھی بات کرتے اس پر غلط اثر بھی ہوتا تھا۔ یہ معاشرہ تھا جس میں کہا جاتا ہے کہ عورت کو اپنا اصل مقام کہتے دیا ہے۔ آج بھی ہم کہتے ہیں ہم عورت کو حقوق دیتے ہیں، حقوق دیتے ہیں، اور وہ زمانہ نہیں۔ فرانس جو بڑا ترقی یافتہ ملک سمجھا جاتا ہے، بڑا سمبلائز تہذیب یافتہ، حالانکہ تہذیب کی ابجد سے بھی یہ واقف نہیں ہے۔ ان کا تو ابھی تک یہ عقیدہ رہا ہے، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ عورت کے بارے میں ان کا نظریہ تھا کہ عورت کے اندر آدھی روح ہے، پوری نہیں ہے، اس لیے آدھی روح کے ساتھ یہ ہمیشہ بقیہ کرتی ہے۔ عیسائیت ہے، نصرانیت ہے، جو ان کا آج کل بڑا چرچا ہے، ہم حقوق دے رہے ہیں، تنظیمیں بنائی ہے، ان کا عقیدہ اور ان کا نظریہ، ان کے عبادت گاہوں میں جو کچھ ہوتا تھا، کیا یہ عورت کے لیے شادی کرنا یہ اللہ کی رضا کا ذریعہ نہیں، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ شادی پر پابندی اور دوسری طرف ایک بہت بڑی فساد کا ذریعہ معاشرے۔ یہ جو ہندوؤں کے بارے میں کہا جاتا ہے، ہمارے یہاں پرانے زمانے سے چھوٹے ہم تھے، بچے تھے، اسکول میں پڑھتے تھے، تو یہ بات مشہور تھی کہ یہ جو دوستی کا لفظ ہے یہ ہندی کا لفظ ہے، اور یہ دوستی نہیں، یہ دوستی ہے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب شوہر مر جاتا ہے ہندوستان میں، ہمیں یہ کہانی سنائی جاتی تھی کہ شوہر جب مر جاتا ہے اور اس کو ستی کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی آتی ہے اور وہ بھی ستی کر دیتی ہے اپنے آپ کو، اور یہ اس لیے وہ کہتی ہے کہ اپنے آپ کو ستی کر دیتی ہے کہ شوہر کے ساتھ محبت بڑی زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ دوستی اسی سے نکلا ہے کہ شوہر مرد کی محبت میں اپنے آپ کو ستی کر دیتی تھی، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ ان کا عقیدہ تھا اور ان کا نظریہ تھا، اس پر یہ عمل کرتے تھے کہ کہتے تھے کہ جب شوہر مر جائے تو عورت کو زندہ رہنے کا حق بھی نہیں ہے، اس کو بھی آگ میں جلا دیا جائے اور ستی کر دیا جائے۔ حقوق کہاں تم نے دیے؟ تمہارے اپنے ملکوں میں تو انسانوں کو انسانیت والے حق بھی نہیں مل رہے۔ میں 2-3 سال پہلے جاپان میں گیا تھا، تو وہاں میں نے ساتھی سے پوچھا تھا کہ مجھے ایک جگہ آپ کسی طریقے سے لے جائے جہاں یہ اولڈ پیپل ہوم بنا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہاں تو اندر اجازت نہیں ہوتی، البتہ ایک اور جگہ ہے، اور وہ ٹوکیو شہر کے اندر ایک دریا بہ رہی ہے، اس دریا کا کنارہ ہے، اس کو آپ کو دکھاتے ہیں۔ کنارے میں کیا ہے؟ وہاں جب لگے تو وہاں بوڑھے لوگ پھر رہے تھے، بوڑھے لوگ، جس کا بچہ جوان ہوا یا بچی جوان ہوئی 18 سال کے بعد، تو اس بوڑھے باپ کو اپنے گھر سے نکال دیا ہے، اور اس کا کوئی بھروسہ حال نہیں۔ وہ کہتے ہیں وہ بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں، ان میں وہ اچھے بچے ہوتے ہیں جو اولڈ پیپل ہوم کا خرچہ برداشت کر کے اپنے ماں کو اور باپ کو اوپر بھیج دیتے ہیں، لیکن جو لوگ ایسا نہیں کرتے تو وہ یہ دریا کے کنارے آ کر رہتے ہیں۔ ان بوڑھوں کو میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا، بہت سخت سردی ہوتی ہے، ہمیشہ پہاڑوں پر برف بھاری ہوتی ہے، اور اس شدید ترین سردی میں اس دریا کے کنارے وہ اپنے لیے بوریوں سے ایک خیمہ بناتے ہیں، اس کے نیچے رہتے ہیں، رات کو اور دن کو اجازت نہیں ہے کہ یہ خیمہ لگا رہے، اس کو لپیٹ کر ایک طرف رکھ دیتے ہیں اور دریا کے کنارے گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، کوئی ایک پائی نہیں دیتا۔ 1 گھنٹہ میں نے وہاں گزارا تھا، وہ باقاعدہ مانگ رہا تھا، ایک بوڑھا بیٹھا ہوا تھا، اس کے سامنے ایک ٹوکری پڑی تھی جس میں کوئی چیز ڈال دے میرے لیے، کوئی چیز ڈالتا نہیں تھا۔ اپنے ملک میں ان کے یہ حال ہے۔ برطانیہ میں جا کر آپ میں سے جتنے لوگ گئے ہیں، آپ جا کر کسی کچرے کے ڈرم کے پاس کھڑے ہو جائے جس میں لوگ گھروں سے اپنا کچرا اور اپنا جو کوڑا کرکٹ وغیرہ جتنا کچھ ہے لا کر پھینک دیتے ہیں، وہاں بوڑھے مرد اور بوڑھی عورتیں کھڑی ہوتی ہے، اور جب کوئی شخص اپنے گھر کا کچرا ادھر ڈال دیتا ہے تو وہ بوڑھی عورت اور بوڑھا مرد دوڑ کر اس لفافے کو کھول دیتا ہے اور اپنے لیے کھانے کی چیزیں تلاش کرتا ہے۔
کے ادارے، ان کی NGOs ہمارے ملک میں آتے ہیں اور کہتے ہیں تمہارے پہاڑوں میں، ہمارے استراد میں، ہمارے پہاڑی علاقوں میں پہاڑوں کے گھاس لگواتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ گھاس اس لیے لگواتے ہیں کہ تمہاری گائے اور تمہاری بھینس سے بھوک سی نہ مر جائے۔ تمہارے اپنے ملک میں بھی انسانوں کی حالت یہ ہے، یہاں ہمارے ملک میں اگر ہمارے بھینس کو کیا کرتے ہو، وہاں بھی انسانوں کو حقوق نہیں ملتی، وہاں تو مرد کو بھی حق نہیں ملتا، وہاں نہ عورت کو حق ملتا ہے۔ اور ہمارے سامنے میں کہتے ہیں ہم حقوق دے رہے ہیں اور اسلام نہیں دیتا حق، اس لیے کہ اسلام نے تو میراث میں آدھا حق دیا ہے، اسلام نے جو گواہی آدھی دی ہوئی ہے، اسلام نے تو آدھی دیت مقرر کی ہے، ہم پورا دیتے ہیں۔ تو ذرا پوچھا جائے کہ ان کے ملک میں یہ آدھا حق دیا جاتا ہے؟ اور آج تک اسلام نے جو حقوق دیے ہیں مختلف حیثیتوں سے، اس حقوق کے لیے تو ایک حیثیت ہونی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کتاب میں ہوتے ہیں کوئی کرائٹیریا، کوئی معیار تو ہونا چاہیے کس بنیاد پر آپ دیتے ہیں آپ، اور کسی کا اگر حق بنتا ہے تو کس بنیاد پر بنتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کسی دفتر میں ایک ڈائریکٹر ہے، نیچے سیکرٹری ہے اور اس کی نیچے آفیسرز ہے، سیکشن آفیسر ہے، اس کے نیچے کلرک ہے، ہر کسی کا اپنی اپنی حیثیت میں حق ہے۔ جب یہ کوئی حیثیت نہیں رہی اور سب برابر ہو گئے تو کس کو کتنا دیا جائے اور کیا حق دیا جائے یہ کون متعین کرے گا؟ یورپ نے اور مغرب نے اسلام کے علاوہ جتنے مذہب ہے اور جتنے دین لوگوں نے بنائے ہیں ان کے لیے عورت وہاں نہ کسی کی ماں ہے، نہ کسی کی بہن ہے، نہ کسی کی بیٹی ہے۔ آپ یورپ کی کسی عورت سے پوچھیں آپ کے بھائی کون ہے کہ یہ بتا دیں، تمہارا بھائی کون، تم کس کی بہن ہو، تمہارا چچا کون ہے، کس کی تم بھتیجی ہو، تم کس کی بانجی ہو، کس کی تم خالہ ہو، کس کی پھوپھی ہو۔ وہاں تو ماں باپ کا پتہ نہیں ہوتا، تو خالہ اور پھوپھی اور بانجی اور پتہ نہیں کس کی ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ ایک ہی چیز ان کے لیے ہے کہ وہ چاہے تو گرل فرینڈ بن سکتی ہے، اور جب بوائے فرینڈ اس کو چھوڑ دیتا ہے تو پوری دنیا میں اس کی جگہ نہیں ہوتی، جگہ ہوتی تو لندن کی شہزادی لیڈی ڈیانا کو جگہ ملتی۔ یہ ان کا اپنا معاشرہ ہے اور الزام لگاتے ہیں اسلام پر، اسلام نے حقوق نہیں دیے۔ اب آپ دیکھیں ان کا الزام ہے کہ اسلام نے میراث میں آدھا حصہ دیا ہے۔ یہ بالکل ایسا جملہ ہے، میں آپ کو اردو میں جملہ کہتا ہوں، میں تقریر کر رہا ہوں اور تقریر میں کہتا ہوں کہ جس نماز میں نمازی اپنے نماز سے غافل ہوتا ہے اور دوسرے سوچوں میں گم ہوتا ہے تو نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور آپ میری بات سے یہ ایک جملہ لے لے اور مجھ پر اوپر کے فتوے لگانا شروع کر دے کہ دیکھیں وہ آدمی تو کہتا ہے مقرر اسٹیج پر کھڑا ہے اور کہتا ہے کہ نماز میں کوئی فائدہ نہیں، اس کو سیاق و سباق سے نکال کر اسی طرح بالکل اسی طرح میراث کے قانون سے، پورا جو قانون ہے میراث کا، اس پورے قانون سے ایک ہی جملہ نکال کر للذکر مثل حظ الانثیین، کہ مرد کے لیے 2 حصے ہیں اور عورت کا 1 حصہ ہے، یعنی اس کے 2 حصوں کے برابر، یعنی عورت کا 1 حصہ ہے اور مرد کے 2 حصے، 3 حصے ہو جائے تو 2 مرد کے اور 1 عورت کا، 2 عورتوں کے برابر 1 مرد کا حصہ ہے۔ یہ ایک دفعہ ہے اس قانون کا۔ میں اس کی تھوڑی سی تشریح کر دیتا ہوں کہ ہماری بہتر یہ چیز سمجھ لے اور آپ کو بھی سمجھ لے کہ یہ کیا الزام ہے۔ پہلی بات تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اسلام نے آدھا دیا ہے تو تم آدھا تو دے دو، لیکن الزام تو الزام ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں میراث کا علم جو لوگ پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھ لیں، کوئی اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے۔ یہ قرآن کریم کے 2 آیتوں کے اندر یہ جو اتنا بڑا قانون سمایا گیا ہے
کہ کتابیں بھر گئی ہے، بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہے میراث کے قانون پر، لیکن میں نے خود جس استاد سے یہ علم سیکھا تو اس نے آخر میں مجھے کہا کہ یہ پورا علم تو سیکھ لیا تھا۔ میں نے کہا ہاں سیکھ لیا۔ اس نے کہا کہ یہ پورا علم قرآن کی ان 2 آیتوں کے اندر ہے۔ آپ دیکھیں کون سی چیز ہے جو اس آیت کے اندر نہیں ہے۔ یہ پوری جو کتاب سراجی اور موارث اور جتنی بھی کتابیں مصنفین نے لکھی ہے اور اس کی تفصیلات ہے، آپ ان پوری تفصیلات کو پڑھنے کے بعد دیکھیں ان آیات میں کیا کمی ہے، پورا کا پورا اس کے اندر موجود ہے۔ اور اللہ کے لطیف و خبیر ہونے کا بھی یقین آتا ہے کہ بڑا باریک دین ہے، اور اللہ کے عدل کا بھی یقین آتا ہے کہ بڑا انصاف ہوا ہے، بڑا انصاف کیسے ہوا ہے۔ دیکھیے یہ تو ایک ہی دفعہ ہے ذکر بسم حاضر السعید۔ میں آپ کو ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں کہ عام لوگ اس کو سمجھے۔ ان پڑھا آدمی بیٹھا ہوا ہے،